السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے من ولیین۔ من ولیین، اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ من پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ من ولیین، ولیین، من ولیین، من ولیین، یہ ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اس میں حروف کون کون سے ہیں؟ میم ہے، نون ہے، وہی من، اور ولیین میں واو، لام اور یا ہے۔ ان کے اوپر حرکات کیا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے۔ ولیین میں واو کے اوپر شد ہے، اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یا پر شد ہے اور دو زیریں ہیں۔ یہ حرکات بھی ہو گئی، حروف بھی ہو گئے۔ اور آج کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد جرملون میں سے واو آ جائے شد والا تو وہاں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اگر آپ سارے اسباق اب دوبارہ سے ملائیں تو آپ کو ایک قاعدہ اچھی طرح یاد ہوگا۔ یہ قاعدہ اکثر جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ صرف غور کرنا شروع کر دیں تو آپ کا قرآن بڑا بہترین بن سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اب جہاں بھی نون ساکن آئے گا، آپ قرآن کبھی تلاوت کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر نون جزم والا ہے تو آپ نے وہاں پہ غور شروع کر دینا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ اب نون ساکن ہے تو اس کے بعد دیکھوں کیا ہے۔ اگر اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی ہے تو حروف ہلکی والا قاعدہ آپ کے ذہن میں کہ جہاں پر اظہار ہوگا، یعنی لمبا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہ 6 حروف ہیں، یعنی کہ اب 6 حروف ہلکی اور 6 حروف یرملون اور ایک با ہے ایک لا والا، ان میں سے کوئی تو ہوگا نا۔ کتنے ہیں؟ 6 اور 6 12 اور 13 حروف ہیں، تو ظاہر ہے ان 13 میں سے ہی ہوگا، یا شاید ان کے علاوہ آ جائے تو ان کے قواعد بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہے تو حروف ہلکی والا قاعدہ اس کے اوپر فٹ کریں کہ غنہ نہیں کریں گے۔ آپ کو سمجھ آئے کہ اب اس کو من پڑھ دینا ہے یا ان پڑھ دینا ہے یا ان پڑھ دینا ہے، کیونکہ نون کو ہم نے پڑھنا ہے، اس پر غنہ وغیرہ نہیں کرنا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف ہے تو آپ پھر اس کے بعد دوبارہ غور کریں گے کہ اچھا ہم اس پر پہلا کام کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ ادغام ہم نے کر لیا، یعنی کہ اس نون ساکن کو ختم کر کے اگلے کو پڑھ لیا۔ اب دوسری سوچ ہمارے ذہن میں آئے گی کہ اب یہاں پر غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر یا، میم، واو، نون ان چاروں میں سے ہے، لام اور نکال کے یرملون کے لام اور را کو نکال کے باقی حروف میں سے ہے تو یہاں پھر غنہ بھی کر لیں گے، جیسے کل کے سبق میں تھا من نبی، ٹھیک ہو گیا۔ اور آج کے سبق میں ہے من ولیین، نون کو بھی ہم نے پڑھ لیا، واو کو بھی ہم نے پڑھ لیا، اور یا ہے تو ہم نے اس سے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ان یستقیم، ان یستقیم، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اسی طرح دیکھیں میم ہے تو مم منی، مم منی، بہت سارے حروف ہیں، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب اس پر توجہ دینی شروع کر دیں کہ ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں اگر ان میں سے پچھلے اسباق میں سے کسی کے اوپر یہ ادغام ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔